جہاں جو ہے دوسرے علماء ایک ایک گھنٹے کی گفتگو کرتے، آپ جہاں جاتے آپ بڑی بات ہے 5-7 منٹ کی گفتگو فرماتے تھے۔ تو ایک بار تو حادی ہو گئی، کسی جگہ درس کے لیے گئے، نماز کا موضوع تھا، گفتگو چل رہی ہے، کئی علماء آئے سٹیج پہ، انہوں نے گفتگو کی، آپ ذکر میں بیٹھے رہے، استغراق میں تھے، ذکر کرتے کرتے کسی نے کہا دی حضرت آپ کی باری آ گئی، آپ ذکر کی حالت میں اٹھ کے سٹیج پہ چلے گئے اور صرف ایک جملہ کہا، فرمایا اے لوگو نماز پڑھا کرو، یہ کہہ کے سٹیج سے اتر آئے۔ ایک جملے نے پوری محفل رو رو کے لوگ کھپ گئے، اتنی تاثیر آئی پوری مجلس کے اندر، کیونکہ وہ ذکر کر کر کے وہ حلاوت تھی الفاظ کے اندر کہ وہ ایک جملہ ہی کافی ہو گیا 1 گھنٹے کے درس پہ، کیونکہ ذکر کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے اتنی تاثیر تھی۔ ایک اور بات بھی قابل غور ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے اور جو میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، اللہ کرے سچی ہو، جن لوگوں کی گفتگو میں تاثیر ہوتی ہے وہ لمبی گفتگو نہیں کرتے، وہ لمبی نہیں کریں گے، وہ آپ کو 3 گھنٹے نہیں بٹھائیں گے۔ تاثیر والے لوگوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جتنی بات کر دی ہمیں پتہ ہے اتر گئی ہے دل میں، بس کافی ہے۔ اور دوسرے جو ہے چونکہ یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا، یار ہلے بھی لوگ نہیں متاثر ہوئے، حجے بھی متاثر نہیں ہوئے، ابھی بھی لوگ صحیح نہیں ہوئے، 2 گھنٹے لگے رہیں گے، کھپ جائیں گے، اور مائک جو ہے نا، چاہے مائک زندہ ہو جائے کہے تیری مہربانی چپ ہو جاؤ، اس قدر جو ہے نا تنگ ہو گیا میں تم سے، ہے تو میں بے جان لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں چپ ہو جا، کیونکہ للہیت نہیں، للہیت والے تھوڑا بولتے ہیں اور ان کی گفتگو انسان کی روح تک اتر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے۔ تیسری سعادت یہ ہے، جو گفتگو اور مبلغ جب تقریر کرتا ہے تو اس میں ہے، اس کے اندر جو جذبہ ایک ہونا چاہیے، جو اس کی خوبی ہے، وہ ہے لوگوں کا خیر خواہ ہونا۔ لوگوں کا بولیے خیر، لوگوں کے لیے دل سے خیر خواہ ہو کر بات کرنے والا مبلغ ہوتا ہے، دل سے خیر خواہ ہو۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ بھوکا ہو اور وہ اسے بھوک لگی، آپ کو پتہ ہے اسے بھوک لگی، ایک ہے کہ وہ پیاسا ہے، پیاس والا ہے، ایک ہے کہ وہ نہ بھوکا ہے نہ پیاسا ہے لیکن وہ ایک طرف دوڑ رہا ہے جہاں آگے آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے آگ میں جا گرنا ہے۔ اب آپ کیا بھوکے کو پہلے روٹی دیں گے، پیاسے کو پہلے پانی پلائیں گے، یا پہلے اس آگ میں گرتے ہوئے کو بچائیں گے؟ بولیے، آگ میں گرتے ہوئے کو آپ پہلے بچائیں گے، اس لیے کہ آپ اس جگہ پہ جا کے بات کرنے لگے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے ہی جنتی ہو جائیں، یہ سارے جنتی ہو جائیں، یہ آگ سے بچ جائیں، بھوک پیاس ان کی بھی دور ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی آرزو یہ ہو، نہ کہ آپ لچھے دار تقریر کر کے یہ ثابت کرنا چاہیں دیکھا مجھے کتنا علم ہے، دیکھا مجھے فلاں کتاب کا بھی پتہ ہے، دیکھا مجھے فلاں مسئلہ بھی ہے۔ اس سے آپ لوگوں کی خیر خواہی نہیں کر رہے، آپ اپنی تعریف کروانے کے موڈ میں ہیں، اور اس سے لوگوں کے اندر کوئی چیز نہیں اترے گی۔ دیکھیں 2 قسم کے عالم ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو اپنے لیے گفتگو کرتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے لیے نہیں کرنی، آپ نے لوگوں کے لیے کرنی، خیر خواہ بن کے کہ میں انہیں اچھی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ساری گفتگو اس لیے کر رہا ہوں، یہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ میں دل سے چاہتا ہوں یہ سارے نیک ہو جائیں۔ خدا کی قسم اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے، آقا نے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے یہ ارادہ باندھ لے کہ مولا میری نیت تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو یہ کر دے گا، تو آقا فرماتے ہیں اللہ اسی طرح کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ نیت لے کے بیٹھے ہیں مولا تو میرے ساتھ کرم فرما، گفتگو تو میں کر رہا ہوں، ان لفظوں کی تاثیر تو پیدا کر دے، تاثیر تیرے ذمہ ہے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے، میں کر نہیں سکتا، میں بندہ ہوں تو خدا ہے، تو میرے مولا میرے لفظوں میں تاثیر تو نے پیدا کرنی ہے۔ یہ زبان الفاظ بول رہی ہو اور دل اللہ سے التجا کر رہا،
یہ دیکھیں، یہ دونوں چیزیں الگ الگ چلیں، زبان الفاظ میں مگن ہے اور دل اندر سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، مولا ان میں تاثیر ڈال دے، مولا تاثیر ڈال دے، مولا اس لفظ میں تاثیر ڈال۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری مجلس کے اندر وہ تاثیر پھیلے، اور جو آخری نشست پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اسے فیل کرے گا کہ میرے اندر آج کچھ اترا ہے۔ یہ ہے خیر خواہی کا جذبہ، لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ایک مبلغ کو چاہیے کہ وہ سہولت پیدا کرے اپنے لوگوں کے لیے۔ کیا کرے؟ سہولت پیدا کرے، اس کے لہجے میں نرمی ہو، اس کے اندر ایک سہولت پیدا کرنے کا جذبہ ہو، مشکل الفاظ نہ بولے، بڑی بڑی اہم اور تصوف کی اصطلاحات، سیر فی اللہ، سیر اللہ باللہ، سیر تلہ، لوگ کہیں گے کہ بولیں گے، مشکل گفتگو نہ کرے، لوگوں کو ڈرائے نہ اپنے علم سے۔ لوگوں کے اندر گفتگو جب کرے تو اتنے آسان الفاظ میں کرے کہ ہر بچہ 5ویں کلاس والا بھی کہے کہ مجھے بھی سمجھ آئی ہے، 5ویں کلاس کا بچہ بھی کہے کر جا کے امی جان آج میں نے بھی سمجھ لگی کہ کیا نا۔ یہ نہیں کہ آپ کو پی ایچ ڈی پہ کر، بھائی پی ایچ ڈی آپ نے کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو تکنیک آنی چاہیے کہ لوگوں کے سامنے بات کیسے کرنی۔ بچے ہیں، بچوں کے لیول پہ آ جائیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، اس طرح کی گفتگو شروع کر دیں، بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں اس طرح کی گفتگو کریں، طالب علم ہیں ویسا لہجہ آ جائے، مرید ہیں اس طرح کی گفتگو آ جائے۔ جس طرح کا سامنے طبقہ بیٹھا ہے اپنا لیول ڈاؤن یا اپ کر لیں، یہ ہے سہولت پیدا کرنا۔ آپ ایک کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں انٹیلیکچوئل ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنا لیول اپ کر لیں، بہترین گفتگو کریں، ٹاپ دی لیول پہ آ کے بات کریں، ساتھ ساتھ ریفرنس پیش کریں، کتابوں کے نام بتائیں، آیتوں کے نمبر بتائیں کہ سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ میری بات ایسے نہیں مانیں گے۔ ان کے سامنے راگ نہ لگائیں، ان کے سامنے جس طرح ٹپیکل مولوی اس طرح گفتگو شروع کر دیں، پروفیسر چوک کے باہر چھوڑ دینا، یہ کون آ گیا؟ کیونکہ ان کا لیول وہ نہیں، وہ اس طرح کی لیول کی گفتگو چاہتے ہیں جس طرح کے وہ ہیں۔ آپ آگے ہیں، اس سے چھوٹے لیول پہ ہیں، عام طبقہ بیٹھا ہے، تو اس طرح کی گفتگو کریں۔ اسے کہتے ہیں سہولت۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حکم ہے میری طرف سے۔ اللہ اکبر۔ حضور جب کسی مبلغ کو بھیجتے، سنیے، جب کسی طالب مبلغ کو بھیجتے، کہتے جاؤ جا کے لوگوں کو دین سکھاؤ، تو اسے کھڑا کرتے، اسے کہتے دیکھو سنو، لوگوں میں نفرت پیدا نہ کرنا، محبت پیدا کرنا، لوگوں کو نفرت نہ دلانا، بشارتیں دینا، خوشخبریاں دینا، جنت کی گفتگو کرنا، کہ وہ جب گفتگو سنیں تو ان کے دل خوش ہو جائیں کہ آہا کیا بات ہے، اس قدر مزہ آیا گفتگو کا، کیونکہ وہ سمجھ آئی انہیں۔ تو یہ ایک مبلغ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے لہجے کے ساتھ کام لے بجائے الفاظ سے، کیونکہ لہجے کا اثر لفظوں سے زیادہ ہوتا ہے، لہجے کا اثر بولیے لفظوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ نرم کر لیں، خود ہی آپ کی گفتگو اترتی جائے گی۔